السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو معاملہ جس پہ ڈسکشن کریں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی کورٹ میں کسٹم ڈیوٹی ٹیکس کا کیس کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا۔ اس معاملے پہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس کے اوپر کچھ انکوائریاں کھل گئی ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے، یہ خاصا اہم معاملہ ہے۔ اور دوسری خبر جس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، جسٹس انعام امین منہاس جو حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج تعینات ہوئے ہیں، ان کی جانب سے ایک اہم فیصلہ دیا گیا ہے اور وہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا بینچ کے اوپر، اس اعتراض کو مسترد کر کے ریزننگ دی گئی ہیں، تفصیلات بتائی گئی ہیں، وجوہات بتائی گئی ہیں کہ کیوں جج صاحب اس بینچ سے، اس کیس سے الگ نہیں ہوں گے۔ یہ خاصا اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت کے لیے فوری بینچ تبدیل کرنے کی استدعا نہ صرف مسترد کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درخواست گزاروں کے وکلاء سے اس نقطے پر معاونت بھی طلب کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے وکیل بیرسٹر صفدر نے استدعا کی کہ یہ بینچ بریت درخواست پر سماعت نہ کرے اور نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے قبل توشہ خانہ 2 سے متعلقہ درخواستیں اسی ہائی کورٹ کا دوسرا بینچ سن چکا ہے۔ جسٹس انعام امین منہاس نے اپنے اس تحریری حکم نامے میں یہ بات کہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بینچ پر اعتراض کی صورت میں جج نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ بینچ سے الگ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عدالت نے بینچ پر اعتراض کے نقطے پر مزید معاونت طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی ہے۔ نئی تاریخ اس کی جو ہے اس کا تعین ابھی نہیں کیا گیا، وہ بعد میں آئے گا۔ اچھا، اس حوالے سے ہماری جوڈیشری میں سیریز آف ججمنٹس موجود ہیں کہ جس جج کے اوپر اعتراض لگایا جاتا ہے وہ اعتراض سنتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جج خود فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اس نے اس بینچ سے الگ ہونا ہے یا اس بینچ میں رہنا ہے۔ یہ بائسڈ کا الزام یا بینچ سے علیحدگی کا جو یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر آلریڈی سیٹلڈ لا موجود ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب یہ بات بھی عدالتوں میں اکثر ججز آبزرویشنز کے ذریعے کہتے رہتے ہیں کہ کسی کی خواہش کی بنیاد کے اوپر نہ جج مل سکتا ہے اور نہ بینچ مل سکتا ہے، اور یہ معاملہ اب اس کے اوپر مزید معاونت ہوگی اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ چلتے ہیں دوسرے بڑے اہم ٹاپک کی طرف، اور وہ ٹاپک ہمارا یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جب ریزرو سیٹس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ وضاحتیں آیا کرتی تھیں۔ اچھا، ریزرو سیٹس کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی تک اس معاملے پہ ریویو جو ہے اس کا سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ خاصا وقت ہو گیا ہے، گو کہ لاء میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کیس جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہی باری آئے گی، جو کیس پہلے آیا ہے اس کو پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ یہ معاملہ آپ کے ہاؤس نامکمل ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے بھی یہ آبزرویشن دی گئی۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی ایک فیصلہ آیا ہے کہ اب جی وہ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اسی معاملے پہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو وضاحتیں جاری ہو رہی تھی، جیسے پہلی وضاحت جاری ہوئی، دوسری وضاحت جاری ہوئی، تو اس کے اوپر اس وقت ایک انکوائری آپ سمجھ لیں ہیلڈ کی گئی۔ اس میں اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ وداؤٹ سپریم کورٹ آفس کو اطلاع دیے یہ ججمنٹس جو ہیں یا جو وضاحتیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر کس طرح سے شائع کی گئیں، کس طرح سے پبلک کی گئیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کے بعد یہ ایونٹ جو ہم نے دیکھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ میں
کسٹم ڈیوٹی کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا، پھر انہوں نے رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو شوکاز کا نوٹس جاری کر دیا۔ وہ پوری ایک کنٹروورسی ہے، اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز میں ہم اس ایشو کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس پہ بھی یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ پھر اس کے بعد جو شوکاز نوٹس نذر عباس کو دیا گیا تھا اس کو وڈرا کر لیا گیا تھا، اور پھر کنٹمپٹ آف کورٹ کس سے ان کی جان بچی۔ پھر اس کے بعد جو انٹرا کورٹ اپیل انہوں نے اس شوکاز کے خلاف فائل کی تھی، 6 رکنی بینچ بنا، اس 6 رکنی بینچ نے کے سامنے نذر عباس کے وکیل پیش ہوئے، انہوں نے اپنا نوٹس وڈرا کر لیا، اس کا بھی ابھی ڈیٹیل ریزننگ آنا باقی ہے۔ تو اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے آتے ہی رجسٹرار صاحب کو تعینات کیا تھا، ان رجسٹرار صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کے ریگولر بینچ میں قانونی تشریح کا مقدمہ کیوں فکس ہوا یا کیسے فکس ہو گیا، اس کے اوپر سپریم کورٹ فکسر برانچ کے جو متعلقہ افسران ہیں ان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ان سے وضاحت مانگی گئی ہے، اور اس میں رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت مانگی گئی ہے۔ جو نوٹس کا متن ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بتایا جائے آئینی بینچ کا مقدمہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو ریگولر بینچ ہے اس میں کیسے لگ گیا ہے، اور افسران سے نوٹس پر 7 روز میں اس معاملے کے اوپر جواب مانگا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ نے کسٹم ڈیوٹی ایکٹ کیس پر سماعت کرتے ہوئے آرٹیکل 191A کے تناظر میں جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر پروسیڈ کیا تھا، اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کسٹم ڈیوٹی کا مقدمہ آئینی بینچ کو منتقل کیا، آئینی بینچ کمیٹی کو منتقل کیا، پھر آئینی بینچ کمیٹی نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا آئینی بینچ پہ، جس کے اوپر کچھ سماعتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اہم بات اس معاملے کے اوپر بہرحال یہ ضرور ہے کہ جسٹس جمال خان بندوخیل بھی اس کیس میں یہ آبزرویشن دے چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب خودکار انداز میں یہ جو قانونی تشریح کے یا آئینی تشریح کے جو کیسز ہیں یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ٹوورڈز آئینی بینچ میں، تو اس کے لیے اب یہ ذمہ داران کے تعین کے حوالے سے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس ایشو کو ونس فار آل بہرحال سیٹل ہونا چاہیے تاکہ آگے چل کے کوئی اس طرح کی غلطی نہ ہو، اور نہ غلط فہمیاں پیدا ہوں، نہ اس طرح سے جو ہے وہ کیسز کے اندر سے پھر کوئی اور کیس نکلے۔ تو ایک حوالے سے اگر اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور کے اوپر یا کم از کم اس ایشو کو ونس فار آل ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہوگی، اس سے کوئی اور اس طرح کے صورتحال نہیں جنم لے گی۔ وہیں پہ دوسری جانب یہاں پہ رجسٹرار آفس کی جانب سے اس معاملے پہ یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ وہیں پہ اطلاع یہ بھی ہے کہ کچھ پروموشنز کے کیسز کی کچھ ایسی فائلیں جو رجسٹرار آفس کو جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی اگر بہت جلد کیونکہ وہ اپروو ہو کے معاملہ آتا ہے رجسٹرار آفس پہ تو وہ اس کو آگے سے پروسیس کیا جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ چیزیں مزید بہتر ہوں گی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو کہ پہلے ججز انتظامی کمیٹی یا جو پروموشنز کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے اس میں جو ہے وہ کافی پہلے اس کا حصہ رہے، پھر اس کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری نبھانے سے معذرت کی۔ جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ فائل جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب کی جانب سے اپروو کر کے جب وہ رجسٹرار آفس کو بھیجی جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی اگر فوری طور کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ جوڈیشری کی جو ایک پورا پراپر وے ہے جو وہ اس کے امور میں جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور اس طرح سے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پراپرلی ود ان دی جوڈیشری جو ہے جو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔